آپ نے گھبرانا نہیں ہے. چلیے بھائی اس میں جاوید ہیں تو آپ سے تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں. ہاں جی کریں. یہ میں اس کا کچھ پرسنل بھی گواہ ہوں کہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے نا یہ جو نام نہیں بچوں کے رکھتے، کافی سال پرانی بات ہے، کوئی تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ بھی ایک علم ہوتا ہے. اس وقت غالباً آپ سے میرا خیال ہے میری کوئی اسلام دعا نہیں تھی، وقفیت نہیں تھی. علم الاسماء کہتے ہیں. علم الاسماء. تو میں نے اس طرح کسی سے رابطہ کیا، بڑے جو کہ پاکستان لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ مانے ہوئے تھے. اچھا وہ صاحب غالباً ملک سے باہر گئے تھے، ان کی بھی غالباً کوئی خاتون تھی، وہ بولی. تو میں نے کہا جی اس طرح مجھے بتائیں جی، میں غالباً اس وقت میں نے کہا شاید زینب نام رکھنا چاہتا ہوں. اچھا وہ میرے خیال سے تھی بھی اہل تشیع، حیران پریشان ہو گئی. یہ آپ نے کیا؟ میں کہا جی کوئی زینب نعوذ باللہ برا نام ہے؟ نہیں جی نہیں، بڑا اچھا نام ہے، لیکن آپ کو عقل نہیں ہے. کیوں؟ کیا زینب نام کا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان پر آزمائشیں کیسی ہیں؟ یہ تو آپ کی اتنی مجال ہے کہ آپ جناب یہ نام رکھے برداشت ہی نہیں کر سکتے. اچھا پھر ان کے والد صاحب جب آئے نا تو ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں، میرا نام بھی تو علی ہے. تو کہتے ہیں جی آپ کا نام علی جو آپ کا نام ہی غلط ہے. میں نے کہا جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ عقیدت ایک علیحدہ چیز ہے لیکن پتہ نہیں حقیقت کچھ اور ہے. آپ پر جتنے مسائل آ رہے ہیں یہ علی نام کی وجہ سے، حضرت علی کا تو جو ان پر بوجھ پڑا ہے وہ آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. آپ کا تو نام جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ آزمایا، اس کا نام بتائیں، وہ رکھ لیتے ہیں. گجب بےعزتی ہے. یہ تو پھر اس وقت میں نے ایک مفتی صاحب تھے، ان سے میں نے رابطہ کیا. تو ان مفتی صاحب نے مجھے کہا، انہوں نے کہا یار آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ بھی بعض اوقات. ہاں تو ان کو یہ بات بتائیے گا آپ کے بھی سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں جس شخص پہ آئی ہیں اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے خود فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو آپ یہ نام بھی رکھنا بند کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھنے چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے. تو زینب نام رکھنا چاہیے. نبی اسلام کی بیٹی کا نام زینب ہے، سیدنا علی کی بیٹی کا نام زینب ہے. میں نے بھی اپنی چھوٹی بچی کا نام زینب ہی رکھا ہوا ہے. تو یہ نام کوئی بھاری نہیں ہوتے ہیں. یہ علم الاسماء خام خواہ کہ انہوں نے، بلکہ وہ شمع شبستان رضا آپ کو کتاب ملے گی، اس میں باقاعدہ وہ حروف ابجد نکال کے باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں ایک بندے کو اس طریقے سے ملنے گیا نا، مجھے کہنے لگا جی آپ نے اپنی وہ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا جی وہ میں نے اس کا نام، بڑی بیٹی کا نام زہرا رکھا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نسبت سے. اوہ یہ تو نام بڑا ہے، کیونکہ آپ کا نام علی ہے تو زہرا. پھر مجھے کہتا ہے نہیں، وہ جو اس میں جو زہرا کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بچا لے گی. نائس. وہ انہوں نے کوئی حساب لگایا ہوتا ہے کہ اس کا فلاں جو حرف ہے نا جی بالکل وہ فلاں کو کاؤنٹر کر لے. کوئی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے نا، بچانے والا اللہ ہے، خدا اللہ نہ ہے یار. اچھا وہ کن باتوں پہ بات ایسے واقعی کرتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بندہ پریشان وہی ہوتا ہے جس کو نہیں علم ہوتا. ہم تو باتوں کو سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں. وہ اگلے دن ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، وہ جو جنید سلیم صاحب ہے نا، حسب حال والے، حسب حال جو پروگرام چلاتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام. ہاں جی. تو وہ بلکہ کئی دفعہ دعوت بھی مجھے دے چکے ہیں کہ آپ آئیں تو ملاقات کریں. یہ وہ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ سہیل احمد والے پروگرام میں. وہ کہنے لگے پاکستان وہ عجیب ملک ہے کہ جہاں جو شخص بے روزگار ہوتا ہے نا تو کسی عامل کے پاس جاتا ہے، اس عامل کے پاس کہ جسے روزگار نہیں ملی ہوتی اور وہ عامل بن گیا ہوتا ہے. زبردست. اس کو روزگار نہیں ملی ہوتی تو وہ عامل بن گیا ہوتا ہے، اور جو بے روزگار ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں. تو میرے لیے عاملین کو چاہیے یہ مشورہ دیں کہ آپ بھی ایک اور دکان کھول لیں. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہو، اور وہ تکا لگ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، لوگ یعنی ایمی کو بات کر دیتے ہیں تو وہی معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ ہونا تو ہوتا ہے. ظاہر اللہ کی مرضی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. نہیں دعا پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ نیک بندے کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے ایسا مسئلہ. مستجاب الدعوات بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات دعا کی قبولیت آپ کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے کہ آپ اس دعا کے بعد پھر آپ کے لیے آزمائش شروع ہو جاتی ہے. آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگ کے لی اور بعد میں وہی آپ کے لیے
عذاب بن گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کے طلبگار ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھ نہیں سک رہے. ورنہ تو انسان کو اگر مستقبل دکھا دیا جائے تو انسان اپنی کئی خواہشات سے انکار کر دے کہ یا اللہ یہ نہ ہو. واصف علی واصف صاحب کو میں نے کئی دفعہ بتایا, وہ کہتے ہیں مسجد میں گیا, ایک بندے کو دیکھا وہ دعا کرتا ہے یا اللہ 25 سال پہلے جو دعا میں نے کی تھی وہ واپس ہی لے لے. تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا 25 سال پہلے میری بچیاں ہی تھیں, میں نے بڑی رو رو کے بڑی منتیں مان کے تو اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا, وہ آگے سے وہ نشئی نکل آیا, پورے گھر کا سامان بیچ کے کھا گیا. بچیاں میری پھر بھی ٹھیک نکلی ہیں, بچہ نکلا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس سے بہتر بچہ ہی لے. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا. اور یہ مسئلہ تقدیری تو آپ کو قصہ جو قرآن میں خضر اور موسیٰ میں یہی سمجھایا گیا تھا نا کہ بعض اوقات آپ کی منشا کے خلاف کام ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی آپ کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے. مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا تھا, اس کو بزرگوں نے اور طرف کر کے اپنی کہانیاں سیدھی کرنی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.